نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امة وسطا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ شریعت مطہرہ اسلام میں عقائد و نظریات، احکام و عبادات اور شخصیات میں جو بنیادی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ وصف اعتدال ہے، اور اس امت کا جو بنیادی وصف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو امت معتدلہ بنایا ہے۔ اس امت کا وصف اعتدال ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات اس میں بھی اعتدال ہو، کسی عقیدہ میں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو۔ اسی طرح اگر احکام و عبادات ہیں ان کے اندر بھی اعتدال ہو، کسی بھی عبادت میں افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی نہ ہو۔ اور اگر بات شخصیات کی کریں، اکابر کی کریں، تو وہاں پر بھی وصف اعتدال کو ہم مضبوطی سے تھامیں، شخصیات کے معاملے میں بھی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے بھی فرق وجود میں آئے ان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے اعتدال کے دامن کو مضبوطی سے نہ تھاما اور وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں خوارج ہیں، روافض ہیں، نواصب ہیں، مجسمہ، مشبہہ، معطلہ، یہ ماضی میں تقریباً جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ان کی بنیادوں میں سے ایک اہم چیز یہ تھی کہ یہ لوگ کسی بھی عقیدہ میں غلو کر گئے، اس میں جو اعتدال کا دامن ہے وہ ان لوگوں نے مضبوطی سے نہ تھاما، نتیجتاً وہ خود کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو کر رہ گئے یا اس فتنے کے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح چلتے چلتے زمانہ قریب پاکستان کی سرزمین پر 1957 میں جن لوگوں نے امت کے ایک اجماعی، متفقہ اور مسلمہ عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا انکار کیا، تو ان کی بنیاد بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ یہ لوگ نکلے تو اس لیے تھے کہ ہم اشاعت التوحید و سنہ، ہم توحید کو پھیلائیں گے، توحید کی اشاعت کریں گے، سنت کو پھیلائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس موقف میں سختی اتنی کی اور اعتدال کو ایسے چھوڑا کہ مستقل یہ فرقہ بن کے رہ گئے اور مستقلاً امت کے ایک مسلمہ عقیدے اور نظریے کا یہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ پاکستان میں خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ میں ان میں سے ایک آدمی نے بھرے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات فی القبر کے عقیدے کا انکار کیا، اور بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ تھی کہ چونکہ یہ لوگ اہل بدعت کے خلاف نکلے تھے، اہل بدعت کی تردید کر رہے تھے، ان کے عقائد اور ان کے نظریات پر رد کر رہے تھے، اور اس عالم نے بیان میں یہ کہا کہ چونکہ اہل بدعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، تو اب اس عقیدہ کی تردید کا ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر نہ ہونے پر جو نصوص موجود ہیں ان کو پیش کیا جائے، جو روایات موجود ہیں ان کو پیش کیا جائے، یا اللہ حاضر ناظر صفت خاص خداوندی ہے، اب اس پر دلیل کو پیش کیا جاتا۔ اب یہ طریقہ جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا تھا، انہوں نے اس طریقہ کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ چونکہ اہل بدعت اس عقیدہ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر کے اندر زندہ نہیں مانتے۔ اب انہوں نے اس کے بالکل مد مخالف کا عقیدہ دے دیا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہم یوں کہیں گے تو صلاۃ و سلام کا عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے والا عقیدہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا؟
تو چونکہ جو عقیدے کا اعتدال تھا اس کو چھوڑا اور زیادتی کی یا کمی کی، افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، نتیجہ یہ بنا کہ مستقلاً ایک فتنہ بن گئے۔ یہاں سے ایک دور شروع ہوتا ہے پاکستان میں انکار حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہے کہ 1957 میں سب سے پہلے گویا اہل سنت والجماعت کا نام لے کر جن لوگوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ معاملہ اور یہ نظریہ ایک پہلی دفعہ امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس وقت موجود جو اکابر تھے انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی، صلح کرنے کی کوشش کی کہ کس طریق سے ہم صلح کرا دیں اور تاکہ یہ جو امت کا ایک مسلم اور متفقہ عقیدہ ہے اس کے خلاف جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہمارے اکابر میں اس وقت جو موجود حضرات تھے، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جون 1960 میں لاہور میں ایک صلح کا اجلاس بلوایا کہ تاکہ ہم فریقین کو جمع کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ امت کے سامنے رکھیں اور جو اس عقیدے میں افراط اور تفرید کی جا رہی اس کو ختم کریں، لیکن وہ کوشش برابر نہ ہو سکی۔ اس کے بعد پھر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے سکھر میں ایک معاہدہ طے کیا کہ سکھر میں فریقین جمع ہو جائیں گے اور ہم یہاں پر اس عقیدے کے بارے میں صحیح عقیدہ دلیل کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انہی دنوں میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی حضرات جب سکھر پہنچے، ادھر مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ فریقین میں سے ادھر ہمارے اہل سنت میں سے مولانا محمد علی جلندری صاحب تھے اور ان میں سے مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب تھے، تو مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ عقیدہ ختم نبوت پر تقریر کی، مرزا قیدانی کے دجل کو واضح کیا، نتیجتاً آپ پر جو ہے FIR درج ہوئی اور آپ اس معاہدے میں نہ پہنچ سکے۔ تو پھر مولانا تھانوی احتشام الحق تھانوی صاحب نے لکھا کہ فریقین ایسا کریں، اپنی تحریر اور اپنا عقیدہ لکھ کر بھیج دیں، ہم اس لکھے ہوئے عقیدے کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکیں گے۔ خیر نتیجتاً یہ ہوا کہ یہ کوشش بھی کوئی برابر نہ ہو سکی اور کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، اور سب سے اخیر میں پھر دارالعلوم دیوبند رابطہ کیا گیا حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم بھی ہیں، حجت الاسلام والمسلمین قاسم علوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ان کے پوتے بھی ہیں، اور چونکہ یہ سب لوگ دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے اور ان سب علماء کی استاذ بھی تھے، ان کو خط لکھتے ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں اور اس قضیے کا اس کا تصفیہ کریں، اور یہ جو ملک پاکستان میں ایک فضا خراب ہو رہی ہے اور ایک امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف نیا عقیدہ سٹیجوں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کی صحیح صورت کو امت کے سامنے لائیں۔ چنانچہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی تشریف لائے۔ 22 جون 1962 قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اتفاقی طور پر ایک تحریر لکھوائی۔ تحریر یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر میں، یہاں قبر کے بعد بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں، قبر برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے، روضے پہ پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں اور دور والا صلاۃ والسلام آپ پر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تحریر لکھائی اور اس تحریر پر سائن اور دستخط کیے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات نے اس تحریر پر دستخط کر کے کوئی بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے۔ اب اس تحریر میں دونوں باتیں آ گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات بھی آ گئی اور وفات کے بعد قبر میں حیات اس کی بات بھی آ گئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانتے ہیں اور وفات کے بعد پھر حیات کو مانتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہمارے اوپر ایک اشکال ہے یا ایک خام خواہ ایک جھوٹ ہمارے اوپر بولا جاتا ہے ہمارے خلاف کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہیں مانتے۔ میں آگے جا کے اس پہ تفصیلی بات عرض کرتا ہوں۔ تو وہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا دیا کہ ہم حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن کب؟ وفات کے بعد۔ ایسا نہیں کہ ہم وفات کے منکر ہیں، ہم پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مانتے ہیں، وفات کے بعد پھر قبر میں بتعلق روح ہم حیات کے قائل ہیں۔ اب یہ تحریر لکھی گئی،
اس تحریر کے لکھنے کے بعد اسی نشست میں، اسی مجلس میں مولانا نور محمد صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہیں گرے، اور ان کی کتابوں کے مطابق چمنستان شاہ توحید و سنہ کی جو ان کی عبارات ہیں ان کی روشنی کے مطابق یہ ہے کہ مولانا نور محمد صاحب کا سر قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی گود میں گرا اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی اور وہیں فوت ہو گئے۔ مولانا نور محمد صاحب جو ان کی جماعت کے بڑے عالم تھے، گویا اس عقیدے پر سائن کرنے کے فوراً بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی سائن کر دیے، قاری طیب صاحب نے بھی تحریر پر دستخط کر دیے، اور مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ اب اس پر یہ بات متعین ہو گئی کہ اب یہی ہمارا عقیدہ ہے، اگر اسٹیج پہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اسی عقیدے کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہ تاریخ ختم ہوئی۔ اس کے بعد قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے تو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے ایک بات کہی۔ مولانا فرمانے لگے، حضرت بات یہ ہے کہ آپ تو یہاں سے چلے جائیں گے، اور عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب چونکہ آئے نہیں تھے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب وہاں موجود نہیں تھے، بیمار تھے یا جو بھی ہے، ہم اس بات کو کسی کی ذاتیات کو نہیں چھیڑتے، نہ ہمارا مزاج ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس نئے عقیدے اور نئے نظریے کے بانی بابانی آپ ہیں۔ 1957 خیر المدارس کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرنے والے عنایت اللہ شاہ صاحب آپ ہیں، اور نئے عقیدہ دینے والے آپ ہیں، اور 5 سال سے مسئلہ چل رہا ہے، اور دیوبند سے آپ کے استاد تشریف لا رہے ہیں اور آپ نہیں آگے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا غلام اللہ خان صاحب کو، اگر مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب اس عقیدے پر، اس نظریے پر، اس تحریر پر دستخط کر دے تو بہت اچھا، اگر نہیں کرتے تو پھر ایک تحریر اور لکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم نے، یعنی مولانا غلام اللہ خان صاحب نے، ان سے اعلان برات اختیار کر لینا ہے، ان کو اپنے اسٹیجوں پہ نہیں بلانا، ان کو اپنے جلسوں پر نہیں بلانا، اور ان سے درس قرآن وغیرہ، چونکہ سب حضرات مل کر اہل بدعت کے خلاف کام کر رہے تھے، تو پھر اس عنوان پر آپ نے اس سے الگ ہو جانا ہے۔ یہ دوسری تحریر لکھی گئی۔ اس کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی سے چلے، جامعہ شریفیہ لاہور پہنچے۔ لاہور سے حضرت انڈیا چلے جانا تھا۔ جب لاہور پہنچتے ہیں تو پیچھے سے یہ حضرات بھی پہنچ گئے، مولانا غلام اللہ خان صاحب وغیرہ یہ لوگ پہنچے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ دوسری تحریر لکھی ہے نا، اس کو منسوخ کر دیں، اس تحریر کیا کر دیں، ختم کر دیں، اس لیے کہ شاہ جی کا مزاج سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس عقیدے پر کبھی بھی سائن نہیں کریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری تحریر کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں، اب میرے پیچھے میرا یوں نائب سمجھ لے۔ وہ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ بانی خیر المدارس ملتان، وہ ہیں، وہ جو لکھیں جو کہیں وہی میرا لکھا اور کہا ہوا سمجھا جائے گا۔ اب یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی ان کے عالم ہیں سرگودا کے، ان کی بڑی تقریر چلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تحریر تو منسوخ ہو گئی تھی، یہ جو دیوبندی حیاتی ایک تحریر کا نام لے کر چل رہے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان نے ایک تحریر لکھوائی، اس پہ دستخط ہوئے، یہ ہوا، وہ تو منسوخ ہو گئی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قاری طیب صاحب نے اولا منسوخ تحریر کو کیے نہیں ہے، اگر کیے بھی ہے تو کون سی تحریر کو؟ دوسری تحریر کو۔ پہلی کو دوسری کو؟ دوسری تحریر کو منسوخ کیا نا۔ پہلی تحریر میں تو عقیدہ ہے، عقائد میں تو نسخ نہیں چلتا کہ آپ یہ کہیں کہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ عقائد میں نسخ کہاں سے آ گیا کہ پہلے ہمارا یہ عقیدہ تھا، اب میں منسوخ کر رہا ہوں اور میں اس عقیدے سے رجوع کر رہا ہوں، اب میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو قاری صاحب نے اگر منسوخ کرایا بھی ہے تو وہ محض مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب کا جو باہمی تعلق ہے اس کے حوالے سے حضرت نے اگر منسوخ کرائی بھی ہے تو وہ تاریخ منسوخ کرائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قاری صاحب نے عقیدہ منسوخ کر دیا۔ اور پھر دیکھیں یہ واقعہ کب ہے، یعنی یہ تاریخ کب لکھی جا رہی ہے؟ 22 جون 1962، 22 جون 1900 یہ لکھی گئی۔ اس کے بعد جولائی آیا، اگست، جب اگست آیا تو اگست کے تعلیم القرآن جو انہی کا ادارہ ہے راولپنڈی کے شمارہ تعلیم القرآن کے اندر، یہ ان کا ماہنامہ رسالہ ہے جو تعلیم القرآن سے نکلتا ہے، اور رسالے کا نام بھی تعلیم القرآن ہے، ماہنامہ تعلیم القرآن۔ ماہنامہ تعلیم القرآن کے اندر یہ تحریر چھاپی گئی، اور وہاں اسی رسالے کے اندر یعنی 2 خبریں چھاپی گئیں، ایک خوشی کی خبر، ایک غم کی خبر۔ خوشی کی خبر یہ تھی کہ جو پاکستان میں ایک اختلاف شروع ہوا تھا، قاری صاحب کے آنے پر وہ اختلاف الحمدللہ ختم ہو گیا ہے اور فریقین اس عقیدے پر متفق ہو چکے ہیں، یہ خوشی کی خبر تھی۔ اور ساتھ ہی غم کی خبر بھی تھی کہ مولانا نور محمد صاحب جو اس جماعت کے سرپرست تھے، جماعت کے ناظم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال یہ ہے، آپ ادھر کہہ رہے ہو کہ راولپنڈی سے چلے، لاہور پہنچے، پیچھے یہ پہنچے اور تحریر منسوخ ہو گئی،
جب تحریر منسوخ ہو گئی ہے تو پھر 1.5 مہینہ بعد یا لگ بھگ تقریباً 38 دن بعد تمہیں یہ تحریر تعلیم القرآن میں لکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ جب منسوخ ہو چکی تھی نہ لکھتے پھر. 2 سال قبل یہاں سے سرگودا کے کچھ علماء مولانا بدالی صاحب کے شاگرد تھے، وہ یہاں تشریف لائے. ہم یہاں مہمان خانے میں بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی تو وہاں پر بنیادی طور پر میں نے یہ بات عرض کی، اور ان حضرات سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں بتعلق روح زندہ ہے، یہ عقیدہ اسلامیہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے، آپ اس پہ فیصلہ کریں. اب وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، مثلا وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ درست ہے، اب اختلاف ہی ختم، گفتگو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے یا یہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو آپ یہ کہیں کہ پھر مولانا غلام اللہ خان صاحب پر کیا حکم ہوگا، مولانا نور محمد صاحب پر کیا حکم لگاؤ گے؟ اگر یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے تو یہ کفر اور شرک کا فتویٰ سب سے پہلے کس پہ جا کر لگے گا؟ تمہارے اپنی جماعت کے بانی جن کے نام پہ نعرے لگاتے ہو، دورہ تفسیر کے اشتہار چھاپتے ہو، تو اوپر جو ہے نا بدعا مولانا غلام اللہ خان لکھا ہوتا ہے. تو اگر یہ کفر اور شرک کی عقیدہ ہے تو سب سے پہلے یہ کفر اور شرک کا فتویٰ کس پہ جا گیا؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب پہ لگے گا، مولانا نور محمد صاحب پہ لگے گا. اچھا، پھر مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے دستخط کیے، وقتی مصلحت کی پیش نظر کیے، اور بعد میں کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. چلے بعد میں رجوع کر لیا ہوگا بقول آپ کے. مولانا نور محمد صاحب تو اسی نشست میں فوت ہو گئے. اب بتائیے مولانا نور محمد صاحب کس عقیدے پر دنیا سے گئے؟ انہوں نے تو رجوع نہیں کیا نا. تو خیر یہ بات میں نے وہ جو 3 علماء تھے تو میں نے ان کے سامنے رکھی، تو کہنے لگے نہیں حضرت آپ نے شاید تاریخ پوری نہیں پڑھی، وہ تحریر منسوخ ہو گئی تھی. میں نے کہا کیوں منسوخ ہو گئی؟ تو کہتے جی وہ اصل واقعہ یہ وہ منسوخ ہو گئی. میں نے کہا جب منسوخ ہو چکی تھی پھر 1.5 مہینے بعد اگست کے تعلیم القرآن میں منسوخ شدہ تحریر کو چھاپنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی ایک ایسی تحریر جس پہ تم منسوخ کر چکے ہو؟ انتظامی وہ جی قاری طیب صاحب آئے، وہ چونکہ استاذ تھے تو ان حضرات نے استاد کی محبت میں، استاد کی عقیدت میں، احترام میں غلط عقیدہ لکھ دیا. یہ کیسا احترام ہے کہ استاد کے احترام میں غلط عقیدہ لکھا جا رہا ہے؟ یہ کیسا احترام ہے کہ استاد کے احترام میں غلط عقیدے پر سائن کیے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں وہ منسوخ ہو گیا؟ اس منسوخ پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے. حکیم الاسلام قاری حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلیت میں لکھا ہے، واقعہ لمبا ہے، اس کا ایک بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں لندن گیا تو وہاں اہل بدعت کو میرا پتہ چلا، چونکہ میری اہل بدعت کے خلاف کتاب بھی تھی، تو انہوں نے اپنے چند طلباء بھیجے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ جا کر پتہ کریں اس بندے کا علمی لیول کیا ہے، اس بندے کا معیار کیا ہے. اب وہ 2 طالب علم تھے، ایک موقوف علیہ کا تھا اور ایک جلالین درجہ سادسہ کا تھا. یہ دونوں آئے میرے پاس عقیدہ حاضر ناظر پر گفتگو کرنے کے لیے. خیر جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں تمہارا اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حاضر ہے یا جسم حاضر ہے یا روح اور جسم دونوں حاضر ہے؟ اگر روح حاضر ہے تو کب سے ہے؟ عالم ارواح سے ہے، عالم دنیا سے ہے، عالم برزخ سے ہے، عالم آخرت سے ہے؟ اگر عالم دنیا سے ہے تو پھر بوقت ولادت ہے، بوقت بعثت ہے، بوقت ہجرت ہے، بوقت وفات ہے، کب ہے؟ جب میں نے ایک ہی سان میں 8-10 سوالات جڑے نا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے حضرت وہ اصل میں نا ہم نے اساتذہ سے تفصیل نہیں پوچھی تھی، ہم تفصیل پوچھ کر دوبارہ پھر آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، آپ جائیں، آپ اپنے اساتذہ سے تفصیل پوچھ کے پھر آ جائیں. خیر یہ دوبارہ گئے اور کہا بھائی وہ تو کوئی تگڑا عالم معلوم ہوتا ہے، بڑا متبحر ہے، اس نے تو ایک ہی سانس میں حاضر ناظر پہ اتنے سوالات رد کر دیے. تو استاد کہنے لگے اچھا ایسا ہے، آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے حاضر ناظر ہے، اور جب بھی وہ اس عقیدے کے خلاف کوئی آیت پیش کرے تو آپ نے قدر مشترک ایک جواب یاد کر لینا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور کوئی آیت یاد ہو یا نہ ہو اور کوئی جواب یاد ہو یا نہ ہو، آپ نے ایک جواب ہی یاد کر لینا ہے. جیسے منکرین تقلید کو ایک پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ جب بھی یہ حدیث پیش کرے نا تو ان کو پہلے یہ کہنا ہے کہ حدیث بخاری کی ہونی چاہیے، یہ بخاری کی پیش کر دیں. اچھا اگر نہیں ہے بلکہ پہلے ان کو کہیں حدیث کیا ہو، صحیح پیش کر دیں، پھر یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ سیاستہ سے ہو. اگر سیاستہ سے پیش کر دیں تو پھر کہنا نہیں صحیحین سے ہو. اگر صحیحین سے پیش کر دیں پھر آخری کیا ہے، بخاری سے ہو. اور کوئی بھی کام نہ چلے آخر میں یہ کہہ دینا کہ حدیث ضعیف ہے. ہر ایک کو پڑھا دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے مسلک کا دفاع یوں کرنا ہے. تو خیر انہوں نے پڑھا دیا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ
جس روح اور جسم دونوں حاضر ناظر اور ہیں کب سے؟ عالم ارواح سے. اب یہ دوبارہ واپس ہے. علامہ صاحب نے پوچھا جی آ گئے؟ جی آ گئے. تو میں نے جو سوالات کیے تھے تو علامہ صاحب نے اپنے سوالات دوبارہ دہرائے. وہ کہنے لگے جی ہمارا عقیدہ نہیں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے روح مال جسد حاضر ناظر ہے. تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ قرآن کریم تو آپ کے عقیدے کے خلاف کہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. یا رسول اللہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کے مجاورین زکریا اور دیگر مجاورین کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، قرآن اندازی ہو رہی تھی، ما كنت لديهم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ حاضر نہیں تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کا یعنی یہ کہنا کہ عالم ارواح سے حاضر ناظر ہے، یہ آیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کی بات کر رہی ہے. آپ کی پیدائش سے لگ بھگ 600 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 650 سال پہلے کی. اس وقت تو آپ حاضر ناظر نہیں تھے. اب ایک طالب علم نے دوسری طرف دیکھا، دوسرے ایسے کونی ماری اور کان میں کہا استاد جی نے کہا تھا کہ جو بھی کہنا منسوخ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ متکلم تھا نا، چونکہ یہ بڑے درجے کا طالب علم تھا. کہنے لگا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اصول تفسیر سے شاید ناواقف ہیں، یہ آیت تو منسوخ ہے. یہ آیت تو کیا ہے؟ منسوخ ہے. علامہ صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ساتھ کے طالب علم ہیں، آپ مشکات پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نسخ اخبار میں ہوتا ہے انشاء میں ہوتا ہے؟ نسخ اخبار میں ہوتا ہے انشاء میں ہوتا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. یہ انشاء تو نہیں ہے، یہ امر نہیں ہے، نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، تعجب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو واقعہ ہے، ایک خبر بیان کی جا رہی ہے. یہ تو ایسے ہی جو کل کوئی کہے قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے. نہیں، یہ واقعہ منسوخ ہے، نہیں ڈالے گئے. یوسف علیہ السلام وجاءوا اباہم عشاء یبکون، بھائی روتے ہوئے آئے اور کہا کہ وہ جی ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. آپ کو کہ نہیں یہ واقعہ منسوخ ہو چکا ہے، نہیں کھایا. یہ تو ایسے ہی ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم. تو خیر وہ بڑے شرمندہ ہوئے، کتنی موٹی سی بات، بنیادی سی بات سے بھی ہم کیا تھے؟ ناواقف تھے. تو خیر ظاہر ہے جس آدمی کے عقیدے کی بنیاد انتہائی کمزور ہوتی ہے نا، تو وہ اتنے آگے نہیں چل سکتا. تو میں نے کچھ عرض کی، میں نے کہا بھائی عقائد نسخ عقائد میں چلا کرتا ہے. آپ ادھر کہہ رہے ہیں شیخ القرآن ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ وقتی مسلحت کے پیش نظر سائن کر دیے، بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اچھا چلے میرا ایک سوال، اگر یہ تحریر منسوخ ہو گئی تو مولانا نور محمد صاحب کے بارے میں آپ فتویٰ لگاؤ کہ مولانا نور محمد صاحب کس عقیدے پر گئے ہیں، کیونکہ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسی نشست میں سائن کیے اور تھوڑی دیر بعد اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا اور وہیں فوت ہو گئے. نمبر 2، اگر یہ منسوخ ہو گئی تھی تو 38 دن بعد تعلیم القرآن کے اگست کے شمارے میں تم لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نمبر 3، چلیں یہ بھی اگر تم سے غلطی ہو گئی، غلطی کی بنیاد پر تم لکھ دی، تو آج ہے یعنی جب ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے 2023، آج تو اگر 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آج ہے 2023، یہ بات ہو رہی ہے 1962 کی، تو یہ لگ بھگ تقریباً 60 سال بنتے ہیں، 59-60 سال بنتے ہیں. تو 60 سال گزر گئے ہیں. ہر مہینے تعلیم القرآن چھپتا ہے، سال میں 12 دفعہ چھپتا ہے، اور کتنی درجنوں بار یہ تعلیم القرآن چھپ چکا ہے. کسی ایک تعلیم القرآن میں تو یہ بات لکھی ہوئی دکھا دو کہ ہم نے غلطی سے لکھ دیا تھا، اصل عقیدہ یہ نہیں تھا، یہ تحریر منسوخ ہو چکی تھی، کسی ایک سے لکھا دے. اب اس پر خاموش ہے. تو خیر یہ ایک محض دھوکہ ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے تحریر کیا ہو چکی تھی؟ منسوخ ہو گئی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے، یہی ان کا نظریہ ہے. اور یعنی جو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے یا مولانا نور محمد صاحب نے حسین کے عقیدے پر کیے. تو اگر آپ کی اہل یعنی ان لوگوں سے منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو ہو تو آپ نے بنیاد یہاں سے شروع کرنی ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ اسلامیہ ہے، اہل سنت سے خارج والا عقیدہ ہے، یا کیا ہے؟ شرکی اور کفری عقیدہ ہے. اب جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے سے پہلے آپ نے یہ ساتھ ہی تعلیم القرآن کی تحریر پیش کر دینی ہے کہ یہ خیال کرنا جو بھی تم نے فتویٰ لگانا ہے نا، وہ فتویٰ کس پہ جا کر لگے گا؟ وہ مولانا غلام اللہ خان صاحب پہ لگے گا اور مولانا نور محمد صاحب پہ جا کر لگے گا. اب آگے انہوں نے جو اس کا جواب دینا ہے نا، اس کا جواب الجواب بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے. اور بس اوقات بیچارے جب بہت پھنس جاتے ہیں نا، بہت زیادہ. کوٹ مومن سے ایک آئے صاحب یہاں، تو لائبریری میں ہماری گفتگو چلی بڑی تفصیل سے. تو میں نے جب یہ کہا نا، میں بار بار اسی بات پر اٹکا رہا. میں نے کہا جب تک آپ نے مولانا غلام اللہ خان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا نا، میں نے آگے نہیں چلنا. جب پہلے 1-2 دفعہ آؤ ادھر آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن جب بات نہ چلی نا، آخر میں نے یہ کہا کہ پھر مولانا غلام اللہ خان بھی اہل سنت سے خارج تھے. وہ بیچارہ اتنا پزل ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ جو حدیث ہے نا، الانبیاء واحجار فی قبورہم یصلون، یہ والی روایت جو ہے نا وہ صحیح مسلم میں ہے.
حالانکہ صحیح مسلم میں تو ہے نہیں. اچھا کہتے ہیں تم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہے. ہم نے کہا ہم نے تو نہیں کہا, ہماری کتابوں تو مسند ابی اعلیٰ لکھا ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت کی جو ہم بات کرتے ہیں نا وہ ہے مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی, وہ ہے مسلم میں. تو خیر اس پہ جب بات آئی نا تو کہنے لگا کہ یہ روایت جو ہے نا وہ مرسل ہے. یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. حالانکہ وہ صحیح مسلم میں مرسل تو نہیں ہے, یہ تو مرفوع روایت ہے. تو اس پر بھی اچھی خاصی ہمارا میں نے کہا آپ دکھائیں, صحیح مسلم کھول کر دکھائی, یہاں دیکھو کس کا ارسال ہے, کون سا راوی درمیان میں چھوٹا ہوا ہے, کیسے ارسال ہے. تو وہ خیر بیچارہ اخیر تک اتنا پریشان ہوا کہ چلا گیا اس میں گفتگو کے بعد. اور چونکہ وہ ہمارا گفتگو شروع ہوئی تھی زور کے بعد, لائبریری میں بیٹھے تھے, اثر کے بعد پھر یہ ہمارے پہ طلباء بھی جمع ہو گئے, وہ اچھا خاصا مجمع بن گیا, وہ لڑکوں نے ویڈیو شوڈیو بنا لی. وہ واپس جب گیا نا تو واپسی پر نا تین دن بعد یا شاید 2 دن بعد کال کرتے ہیں, کال کر کہتا ہے کہ وہ آپ نے دھوکہ کیا, آپ نے ویڈیو بنانا شروع کر دی. میں نے کہا بھائی میں نے تو ویڈیو نہیں بنائی, میں تو آپ سے بات کر رہا تھا, میرے ہاتھ میں تو کوئی کیمرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہتے وہ لوگوں کے فون پہ فون آ رہے ہیں کہ وہ جو آپ ان کے پاس گئے انہوں نے آپ سے دھوکہ کر دیا, ویڈیو بن گئی, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب ایسا ہے کہ اچھا پہلے نے فون کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے آپ نے پہچان لیا, تو میں نے تجاوز عارفانہ کے طور پر کہا آپ کون بات کر رہے ہیں, میں پہچان تو گیا آواز سے. تو کہتے ہیں میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں جو 2 دن پہلے آپ کے پاس آیا تھا. میں نے کہا جی حضرت فرمائیں کیا خیریت ہے, ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا مناظرے کا شوق ہے نا, خرچہ میرے ذمہ, پولیس کی حفاظت میرے ذمہ, سکورٹی فلاں میرے ذمہ, آپ وہاں آ جائیں, کوٹ مومن آ جائیں. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو نہ مناظرے کا پہلے شوق تھا نہ اب ہے, اور نہ ہی ہم نے پہلے آپ کو بلایا تھا. پہلے بھی آپ خود تشریف لائے, اگر ابھی تک شوق پورا نہیں ہو دوبارہ پھر آپ تشریف لے آئے. کہتے نہیں جی وہ آپ نے بڑا دھوکہ کر دیا, یہ میرے علاقے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہت بدنامی ہو گئی, وہ فیس بک پہ ویڈیو چل گیا, آپ نے دھوکہ کیا, آپ نے ویڈیو کاٹ کر پیش کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو خیر یہ اگر آپ یہاں پر بنیاد کو مضبوطی تھام لیں گے, امید ہے انشاءاللہ آگے نہیں چل سکیں گے. یہاں تک یہ آپ بات کو روک لیں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کریں فتویٰ یہ دیں. ظاہر ہے دیکھیں 2 انداز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تحقیقی محققانہ انداز جو ہم خود پڑھتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو اپنے طلباء کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, وہ یہ کہ ہم تخصص میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, دورہ تحقیق المسائل میں یا اپنی جو مستقل مختلف مقامات پر جو ہمارے دورات ہوتے ہیں ہم وہاں بہت تفصیل سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی چیز تفصیل لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آنے والا مد مقابل جو ہے وہ جب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے تو وہاں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہاں پر کوئی ایک ایسا عنوان لے لیں اور کوئی ایسی شکل لے لیں کہ جس کی بنیاد پر وہ بندہ زیادہ آگے نہ چل سکے, اس کو وہیں پر ہی بات کو ختم کر دیں. اب اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے, جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں روافض کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز عرض کیا تھا کہ وہاں آپ ان سے گفتگو کرنی ہے تو طریقہ کار کیا رکھنا ہے. آپ نے اصولوں پر بات ختم کرا دینی ہے کہ بھائی تمہارا قرآن بھی نہیں ہے اور اہل بیت کو بھی تم نہیں مانتے, تو بات ہی ختم ہے. اب اصول لے کر ہم گفتگو شروع کر لیتے ہیں. اب اس پر اچھی خاصی وہ سبکی بھی ہو جاتی ہے, کم از کم وہ ایک لے کر آیا ہوتا ہے نا, ایک بھرم سا لے کر آیا ہوتا ہے یا اپنے انداز میں لے کر آیا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا دلیل کا بادشاہ ہوں, میرے پاس بڑے دلائل ہیں, مد مقابل میرے سامنے چل نہیں سکے گا, کم از کم اس کا یہ جو ایک بھرم ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جب ان لوگوں سے گفتگو ہو تو ہماری تو کئی مقامات پر جب بات ہوئی تو ہم نے اسی بات پر روک لی ہے اور آگے نہیں چل سکے. پھر مجبوراً جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی عقیدہ شروع کرنا پڑتا ہے, لیکن کم از کم اتنی بات وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے یا تو مولانا غلام اللہ خان پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں یا ان کی طرف غلطی کی نسبت کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی کہہ دیتے ہیں. اس لیے اس بات کو نا اچھی طرح سمجھ لیں. اب آئیں بات کی طرف کہ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے جو تحریر لکھوائی, اس تحریر کا متن کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر میں, آگے قبر میں بریکٹ میں لکھا دیا برزخ شریف, قبر یعنی برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے. روضے پہ پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں اور دور والا صلاۃ والسلام بذریعہ ملائکہ آپ پر پہنچایا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں ہمارے اس عقیدے کی جو بنیاد ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک ایسا امر ہے جس پر فریقین متفق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے, اور عموماً دھوکہ یہ دیا جاتا ہے جب وہ گفتگو کریں گے, جب ہمارے خلاف بولیں گے اپنے سٹیجوں پر اپنے جلسوں میں, وہ آیات وفات ہمارے خلاف فٹ کریں گے اور وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو ان کا عقیدہ یہ حیات النبی کے قائل ہیں, اور قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون, یہ حیات النبی کے قائل ہیں. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یہ حیات النبی کے قائل ہیں. قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ, یہ حیات النبی کے قائل ہیں. قرآن حدیث خطبہ ابوبکر صدیق سے بخاری میں
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ پھر مات کو اپنے طرز لگا کر سر لگا کر اس پر جو ہے وہ مد متصل منفصل پتہ نہیں کون سی مد کر دیتے ہیں. ان محمدا قد مات، اس طرح یوں وہ مد کر رہے ہوتے ہیں. اسی بنیادی بات سمجھ لیں کہ یہ جو موت ہے اس پر فریقین متفق ہیں. موت کے تم بھی قائل ہو ہم بھی قائل ہیں، اور اس پر مستقل دلیل میں عرض کرتا ہوں کہ موت فریقین کے ہاں متفق ہے. یعنی موت ایک ایسا امر ہے جس کو وہ بھی مان رہے ہم بھی مان رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب دلائل دیے جاتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ اور گفتگو ہوتی ہے، وہ اتفاقیات پر ہوئی نہیں کرتی، وہ کس پہ ہوتی ہے؟ اختلافیات پر. اب اس میں جو چیز آپ کے اور ہمارے درمیان امر اختلافی ہے ہم اس پر بات کریں نا. موت تو آپ کے ہاں بھی اتفاقی ہے، ہمارے ہاں بھی اتفاقی ہے. حتی ہمارا کتنی اتفاقی ہے کہ ہماری جو اس عقیدے پر باضابطہ طور پر لکھی جانے والی پہلی دستاویز تسکین الصدور امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھی، اس کے اندر مستقل 5واں باب قائم کیا، اور 5ویں باب کا عنوان بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک قطعی امر ہے. وفات کیا ہے؟ ایک قطعی امر ہے. مستقل عنوان قائم کر دیا. اور یہ تسکین الصدور جو کتاب لکھی جا رہی ہے، میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آج جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات چلتی ہے نا، یہ سارے ہمارے اپنے بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سرگودے کا مسئلہ ہے، یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ گھمن صاحب کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. وہ کراچی میں ایک عالم بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرگودے کا مسئلہ ہے، یہ سرگودے کا عقیدہ ہے. بھائی سرگودے کا عقیدہ ہے، آپ ذرا دیکھیں اس عقیدے پر سب سے پہلے لکھی جانے والی جو دستاویز، یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے تسکین الصدور، یہ کیسے لکھی جا رہی ہے؟ لاہور میں اجلاس ہوا، اجلاس 2 جماعتوں نے کرایا، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں اجلاس ہوا. اور یہ اجلاس ہو رہا ہے 1962 میں، تقریباً لگ بھگ یہ جون 1962 میں اجلاس تھا. اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم نے بہت صلح کی کوششیں کی، ان صلحوں کے باوجود کوئی کام ٹھکانے نہیں لگا اور معاملہ سلجھا نہیں ہے، حل نہیں ہوا. اس لیے اب علمی دنیا میں ہمیں اس فتنے کا تعاقب کرنا چاہیے، علمی دنیا میں اس فتنے کے خلاف ہمیں مستقل کتاب لکھنی چاہیے. اب اس میں 5 حضرات کے نام آئے کہ یہ 5 حضرات کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ان میں ایک نام محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے علوم کے وارث، جامع بن نوری ٹاؤن کے محتمم علامہ یوسف بن نوری لکھ لے. یا مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، جامع حقانی کوڑا خٹک والے، وہ لکھ لے. یا مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یا امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، یا مولانا مفتی محمد شفیع، کراچی والے نہیں، صاحب معرف القرآن نہیں، یہ مفتی شفیع شاہ سرگودا کے تھے، یہ والے. ان 5 حضرات میں سے کوئی آدمی قلم اٹھائے اور اس عنوان پر کتاب لکھے. اب ان میں سے اتفاق رائے سے نام طے ہوا حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کتاب لکھیں. مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی اور 5 سال مسلسل محنت کرتے رہے، اور 5 سال بعد انہوں نے کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد غالباً 27 اور 28 نومبر 1967، یعنی 62 سے 67 تک 5 سال بنتے ہیں. 28 نومبر 1967 میں قاسم العلوم ملتان میں علماء، یہی علماء اور دیگر علماء بھی موجود تھے، ان علماء کی موجودگی میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو الف تا یا مکمل پوری یہ کتاب علماء کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی. اب آپ بتائیں اگر یہ عقیدہ محض سرگودے کا ہے، اگر یہ فرقہ وارانہ ہے اور یہ گفتگو محض ہم ہی کرتے ہیں، تو بتائیں اس کی بنیادی فکر کرنے والے اور سب سے پہلے اس عقیدے پر کتاب لکھوانے والے کون ہیں؟ نہیں سمجھے؟ علامہ یوسف بن نوری ہیں، مفکر اسلام مفتی محمود ہیں، اسی طرح مولانا عبدالحق حقانی ہیں. یہ لوگ ہیں اس کتاب پر کام کرنے والے. اچھا پھر جب کتاب منظر عام پہ آ گئی، اس کتاب پر اس وقت جو اکابر علماء دیوبند موجود تھے، ان میں سے بڑے بڑے اکابرین دیوبند سے، مدارس علوم سہارنپور سے، اور یہاں پاکستان سے تقریباً 19 اکابرین علماء نے اس کتاب پر تقاریض لکھی ہے، جن میں حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی ہیں، مولانا فخر الدین صاحب ہیں، مفکر اسلام مفتی محمود ہیں، مفتی علامہ یوسف بن نوری ہیں، اس طرح مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے بڑے علماء جو اس زمانے میں یعنی
جن کے علم کا توتی بولتا تھا پاک و ہند کے اندر، ان سب نے اس کتاب پر کیا لکھے؟ تقریر لکھی، اس کتاب پر دستخط کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اہم تو تھا، اگر اہم نہ ہوتا اس کے لیے اجلاس منعقد نہ کرائے جاتے، اگر اہم نہ ہوتا اس پر کتاب نہ لکھی جاتی، اہم نہ ہوتا اتنے بڑے بڑے اکابرین اس پہ تقریرات نہ لکھ رہے ہوتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اکابرین کا بھی ہے، اور یہ اکابرین کا منہج، مسلک، مشرب ہے۔ اور یہ بات آپ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں کہ ہم حضرت استاد دامت برکاتہم العالی ایک جملہ فرماتے بھئی ہم محقق نہیں ہیں، ہم محقق نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کے علوم کے ناقل اور شارح ہیں۔ بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے، ہمارے اکابر نے جو عقائد لکھ دیے ہم ان کے نقل کرنے والے ہیں، ہم ان کو عام فہم انداز میں پیش کرنے والے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جو عبادات ہیں یا ہماری شخصیات ہیں یا ہمارے اکابر کی عبارات ہیں، چاہے عبارات فقہ ہے، چاہے عبارات تصوف ہے، چاہے ان کی ذاتیات ہیں، ان پر جو ہونے والی اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، ہم تو بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دلیل کی دنیا میں ہم جواب دیتے ہیں۔ تو مرکز کا یعنی جو منہج ہے، مرکز کا جو مسلک اور مشرب ہے، وہ اکابر علماء دیوبند کا ہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے عقیدے کی یہاں نشر و اشاعت کر رہے ہوں یا ہم اس عقیدے کے دفاع میں لگے ہوئے ہوں کہ وہ ہمارے اکابر کا نہ ہو، یا ہمارے اکابر کا اس کی اہمیت نہ ہو، یا ہمارے اکابر اس کے خلاف لکھ کر جا چکے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی، اب دیکھو ملک کے طول و عرض میں حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر تو لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ پورا ملک پھرے، آپ کو کوئی ایک آدمی بھی مخالف بھی نہیں ملے گا جو مرکز کے کسی عقیدے پر یا مرکز کے کسی مسئلے پر یا مرکز کے کسی جو ہونے والے جو کام ہیں ان میں سے کسی عقیدے اور نظریے پر وہ اعتراض کر رہا ہو۔ اور ہم تو یہاں دعوت بھی اسی بات کی دے رہے ہیں، ہماری دعوت تو یہی ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، اب آپ کو 8واں دن تقریباً جا رہا ہے، اب یہاں آپ کو کسی استاد نے بھی، میرے علم کے حد تک کسی استاد نے دعوت نہیں دی ہوگی کہ آپ جو ہے مولانا گھمر صاحب کی مرید بن جائیں، آپ عالمی اتحاد کے کارکن بن جائیں، آپ یہ بن جائیں، آپ یہ بن جائیں۔ ہر آنے والا استاد یہی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو اکابر علماء دیوبند نے کہ متفقہ عقائد و نظریات ہیں، ان کو سمجھے، ان کی تعبیرات کو سمجھے، ان کی ترقیحات کو سمجھے، اور آگے پوری دنیا میں، پورے ملک میں ان عقائد و نظریات کو پھیلا دے۔ ہماری محنت کا معیار، ہماری محنت کا محور اور میدان یہی ہے کہ ہم ان اکابر کی عقائد، دیے ہوئے عقائد و نظریات، ان کا دفاع کریں، ان کا تحفظ کریں، ان پر ہونے والے جو شکوک ہیں، ان پر ہونے والے جو شبہات ہیں، گالی کے ساتھ نہیں، گولی کے ساتھ نہیں، دلیل کی دنیا میں بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی دنیا میں ہم ان عقائد و نظریات پر ہونے والے جو شبہات ہیں، اشکالات، ان کے جوابات دیں۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، اور اس کو حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور کے 5ویں باب میں مستقل نقل کیا ہے، اور یہی بات حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف قاسمی میں لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری ہے۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں۔ لہذا پوری گفتگو کے اندر وہ آیات پیش کرنا، وہ احادیث پیش کرنا، وہ نصوص پیش کرنا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ظاہر ہوتی ہے، وہ نصوص پیش کرنا، یہ خارج عن المبحث ہے، بات سے نکلنے والی بات ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ یہاں درمیان میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب قاسم علوم کے سالانہ اس اجلاس میں یہ کتاب مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ پڑھ کر سنائی، تو جب اس 5واں باب پر پہنچے تو وہاں موجود حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موقع پر ایک مفید حاشیہ لکھوایا، فرمایا کہ یہ اگر مناسب سمجھے اس کو کتاب کا حصہ بنا لے، اور پھر وہ حاشیہ چھپتا بھی ہے۔ تسکین الصدور کا یہاں 5واں باب ہے، اس کے نیچے تقریباً 2 صفحوں کے لگ بھگ ایک بڑا جاندار حاشیہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ لکھا تھا کہ موت ایک قطعی امر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی ہے، امتی پر بھی موت آئی ہے، اس پر مولانا نے دلائل پیش کیے اور آگے چل پڑے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نیچے حاشیے میں 2 باتوں کی وضاحت فرمائی۔ نمبر 1 کہ موت کا معنی کیا ہے، موت کا معنی کیا ہے، اور نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے، ایک بات یہ لکھائی، اور ساتھ یہ بات لکھائی کہ موت کو ماننے کے باوجود، موت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات حاصل ہے، قبر میں حیات حاصل ہے، جس کی بنیاد پر روضے پہ پڑے جانے والا صلاۃ والسلام آپ خود سنتے ہیں، اور دور والا صلاۃ والسلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں یہاں اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج جو مولانا نانوتوی پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات میں سے ایک بنیادی اعتراض یہ بھی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نبی کی موت کے منکر ہیں۔ یہ اشکال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے، اہل بدعت اٹھیں گے، تعذیر الناس کو سامنے رکھیں گے اور کہیں گے مولانا نانوتوی ختم نبوت کے منکر تھے، وہ یہ اعتراض کریں گے۔ یہ لوگ اٹھیں گے، یہ مولانا کی آب حیات کو سامنے رکھیں گے اور کہیں گے مولانا قاسم نانوتوی نبی کی موت کے منکر تھے۔ ان دونوں کا جو ایک بنیادی اعتراض ہے وہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتا ہے۔ تو یہاں مولانا غلام غوث حضاوی صاحب رحمۃ اللہ نے وضاحت کروائی اور فرمایا کہ دیکھیں نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موت کا معنی کیا ہے اور نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں پھر تاکہ اگلی بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ موت کا معنی کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو موت کا معنی معلوم ہوتا ہے، موت کا معنی ہے قبض روح۔ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ اس پر کئی دلائل ہیں، مثلا ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، فیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ تو قبض یہاں موت یعنی آدم علیہ السلام اسی دن پیدا بھی ہوئے اور اسی دن فوت بھی ہوئے۔ یا موت کا معنی کیا کیا گیا؟ قبض۔ موت کا معنی کیا ہوا؟ قبض روح، یعنی روح کا قبض ہو جانا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوض، وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ انا مقبوض، میں کیا ہو جاؤں گا؟ قبض ہو جاؤں گا، میں اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہاں مقبوض بمانا وفات کے ہے، تو پتہ چلا موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ نمبر 3، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الحدیث میں حدیث نقل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، ان اللہ قبض ارواحکم، کہ اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ یہاں قبض ارواحکم، موت کے معنی کیا کیے؟ قبض روح۔ اب یہ 3 نص آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، موت کا معنی قبض روح۔ وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوض، أَنَا مَقْبُوض، موت کا معنی قبض روح۔ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، موت کا معنی قبض روح۔ اب موت کا معنی ہے قبض روح۔ اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبض روح کے آگے 2 صورتیں ہیں، قبض روح کے 2 معنی ہیں، ایک قبض روح بصورت حبس روح اور ایک ہے قبض روح بصورت خروج روح۔ ایک ہے قبض یعنی لفظ قبض، قبضن، کبھی یہ معنی آتا ہے خروجن کے معنی میں اور کبھی یہ بستن کے مقابل میں آتا ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں کتب فقہ میں، ابواب البیوع وغیرہ میں، وہاں پر کہ یہ چیز بائع کے قبضے سے یعنی بائع کے قبضے سے مشتری میں چلی گئی، کیا معنی؟ نکل گئی۔ پہلے اس پر بائع کا قبضہ تھا، اب یہ کس کے پاس جا چکی ہے؟ مشتری کے پاس۔ اب یہاں قبضہ یعنی خروج، نکل جانا، اس کا قبضہ ہو چکا ہے، یعنی یہاں سے نکل کر اس کے بعد آ چکی ہے۔ تو قبض کا معنی ایک ہوتا ہے خروج، نکلنا، اور قبض کا ایک معنی ہوتا ہے حبس، حبس کا معنی سمٹ جانا۔ حبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمٹ جانا۔ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی دونوں پر موت اتفاقی ہے، موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن نبی اور امتی کی موت کی کیفیت میں فرق ہے۔ نبی اور امتی کی موت کی کیفیت میں فرق ہے۔ مولانا نانوتوی نے نبی کی موت کا انکار نہیں کیا، تبھی تو رضا قاسمی میں فرما رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موت کا اعتقاد ضروری سمجھتا ہوں کہ موت کا عقیدہ تو ہے، ہاں موت کی کیفیت کیا ہے؟ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ اس کیفیت میں اختلاف فرما رہے ہیں، اور اختلاف کی بنیاد دلائل ہے، دلیل نہیں دلائل ہیں۔ اور کیا فرمائیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیسے؟ کہ امتی پر جب موت آتی ہے قبض روح بصورت خروج روح ہے، یعنی وہ روح جو امتی کے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پھیلی ہوئی روح ایک دفعہ نکل جاتی ہے۔ اب نکل جانا، خروج ہو جانا، یہ امتی پر موت آئی ہے قبض روح بصورت خروج روح۔ اور جب نبی پر موت آتی ہے تو فرمایا کہ قبض روح بصورت حبس روح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک پھیلی ہوئی تھی،
یہ سکڑ کر یہ قبض ہو کر حبس یعنی قلب اطہر میں جمع ہو جاتی ہے، تو موت کا وعدہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور نبی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح۔ تو مولانا ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی اور امتی کی زندگی میں فرق ہے۔ جب نبی اور امتی کی خمیر میں فرق، نبی اور امتی کی نیند میں فرق، نبی اور امتی کی شادیوں کے تعدد ازواج اس میں فرق، نبی اور امتی کے پسینے میں فرق، نبی اور امتی کی وراثت کے تقسیم ہونے نہ ہونے میں فرق، نبی اور امتی کی بیویوں کی عدت گزارنے نہ گزارنے میں فرق، نبی اور امتی کی جائے مدفن میں فرق۔ جب دنیا میں نبی اور امتی میں اتنے فرق ہیں تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ اب اس پر مولانا ندوی نے مستقل دلائل دیے کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ اب سمجھنا، اب میں اس پہ چند دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ نصوص کے خلاف نہیں ہے، اور مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے مولانا ندوی کے خلاف لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ندوی کا عقیدہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے، حضرت ندوی کا عقیدہ نبی علیہ السلام کی 700 حدیثوں کے خلاف ہے۔ بھئی یہ تو آپ تب کہیں نا کہ جب مولانا ندوی نے نبی کی موت کا انکار کیا۔ مولانا ندوی رحمہ اللہ موت کا انکار نہیں کر رہے، موت کی کیفیت میں اختلاف فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا ہے؟ فرق ہے کہ امتی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت خروج روح، اور نبی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح۔ اب اس پر دلیل سمجھیے، 24واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ اللہ یتوفی الانفس، اب میں اس پر وہ بحث یا وہ گفتگو نہیں کر رہا جو اس آیت کو لے کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ میں یہاں اس آیت کی روح سے صرف حضرت ندوی کا نظریہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس، انفس پر الف لام استغراق کا ہے، تمام نفوس، نبی غیر نبی تمام شامل، کہ تمام کی روح اللہ قبض کر لیتے ہیں، انفس والتی لم تمت فی منامها، اور جو آدمی سو جائے اس کی روح بھی کیا ہو جاتی ہے؟ قبض ہو جاتی ہے۔ فیمسک الذی قضی علیہ الموت، اس کی جو سونے والا ہے اس کی روح کو قبض کر لیا، جب جاگا روح کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت دو باتیں سمجھائی ہیں، نمبر ایک سونے والا اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اور نمبر دو مرنے والا اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ سونے والا اس کی روح بھی قبض ہو گئی، مرنے والا اس کی روح بھی قبض ہو گئی۔ یہ جو سونے والا ہے اس سے پتہ ہی چلا کہ قبض روح دونوں کے لیے ہے، نائم سونے والے کے لیے بھی ہے اور مرنے والے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کیا نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے یا نہیں۔ اگر تو نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہوا تو لا محالہ نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہوگا۔ اگر نبی اور امتی کی نیند میں فرق نہ ہوا تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ نبی اور امتی کی ہم نیند دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں اور ویسے بھی عام فام بات سمجھانے کے لیے دیکھیں، ہمارے ہاں عام طور پر نیند کا موت کا نیند پر اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب سوتے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا ہے یا انام واحیا ہے؟ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ بسمک اموت، یا مر رہے ہوتے سو رہے ہوتے تو پھر اموت کیوں پڑھتے ہیں؟ انام پڑھ لیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند کا موت کا نیند پر اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اچھا بیدار ہوتے دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی ایقظنا احیانا، الحمدللہ الذی، یہ زندہ ہو رہے جاگ رہے، پھر احیا کیوں ہیں؟ تو پتہ ہی چلا نیند کا موت کا نیند پر اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے؟ مرقد رقود سے ہے، رقد یرقد سونا، یہ سوئے ہوئے مرے ہوئے۔ اچھا عجیب بات ہے، جو اس فرقے کے بانی ہیں، جو بانی ہیں عنایت اللہ شاہ گجراتی، ان کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے مرقد مبارک۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ان سے پوچھ لیں بھئی مرقد مبارک جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں سوئے ہوئے مرے ہوئے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہیں، روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جسم بے جان ہو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تعلق نہیں ہے پھر یہاں مرقد مبارک لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ جب شاہ جی کا جنازہ جا رہا تھا نا
شاہ جی کا. اب لوگ نعرے لگا رہے ہیں. نعرے کیا لگا رہے ہیں؟ پہلا نعرہ شاہ جی تیرا مشن قیامت تک جاری رہے گا. شاہ جی تیرا مشن قیامت تک جاری رہے گا، یہ نعرہ ہے. دوسرا نعرہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے. نہیں سمجھے؟ شاہ جی کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی آپ کا مشن قیامت تک جاری رہے گا، اور ساتھ اپنے عقیدے کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اب نعرے میں سے ایک کو باقی رکھو، ایک کو بدلو. اگر مردے نہیں سنتے یہ لگانا ہے تو شاہ جی والا وہ چھوڑ دو، اگر وہ رکھنا ہے تو یہ والا چھوڑ دو. تو خیر، نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، نیند میں فرق ہے. نیند میں فرق کیسے؟ اب دیکھیں حدیث مبارک سے بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرض پڑھے، سنتیں پڑھی اور آپ سو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار ہو کر آپ نے وطر پڑھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے. آپ نے، یعنی میرے سوال کا منشا یہ تھا، آپ سو کر بیدار ہوئے، جاگے اور بغیر وضو کے آپ نے وطر شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ مجھے امتی نہیں، مجھے نبی کہتے ہیں، اور نبی اور امتی میں فرق ہے. اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. اے عائشہ میں نبی ہوں اور نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، امتی سو جائے، امتی کی آنکھ بھی سو گئی، دل بھی سو گیا، نتیجتاً وضو ٹوٹ گیا، نتیجتاً امتی کا خواب حجت نہیں، کیونکہ آنکھیں بھی سو چکے، دل بھی سو چکا ہے. نبی سو جائے، نیند نبی کی آنکھ پر تو ہے، قلب اطہر پر نہیں ہے. نبی سو گیا، نیند آنکھ پر ہے، نیند دل پر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کا وضو بھی نہیں ٹوٹا. نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کا خواب بھی کیا ہے؟ وہی ہے. نبی کا خواب بھی حجت ہے، کیونکہ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کیا ہے؟ بیدار ہے. تو پتہ یہ چلا نبی اور امتی کی نیند میں فرق. امتی سو جائے، نیند آنکھ پر بھی ہے، نیند دل پر بھی ہے. نبی سو جائے، نبی کی آنکھ، نبی کی نیند نبی کی آنکھ پر تو ہے، دل پر نہیں ہے. اسی طرح جب نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے تو نبی اور امتی کی موت میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. امتی پر موت آئے گی، اب یہ موت امتی کی آنکھ پر بھی ہے، امتی کے دل پر بھی ہے. اور اسی کو کہا قبض روح بصورت خروج روح، روح نکل چکی ہے. اور جب نبی پر موت آئی ہے تو نبی کی نیند کی طرح، جس طرح نبی کی نیند نبی کی آنکھ پر ہے، دل پر نہیں، اس طرح نبی کی جو موت ہوگی وہ بھی نبی کی آنکھ پر ہوگی، نبی کے دل پر نہیں ہوگی. اور اسی کو نبی نے فرمایا قبض روح بصورت حبس روح، کہ نبی پر موت آتی ہے تو وہ روح پورے جسم میں جو پھیلی ہوئی تھی وہ سکڑ کر قلب اطہر کے اندر جمع ہو جاتی ہے. اب بتائیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو نظریہ ہے، یا انہوں نے نبی اور امتی کی موت میں جو فرق کیا ہے، اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ دلیل ہے. اسی طرح مولانا نانوتوی فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون. یا رسول اللہ آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی. اب قرآن نے امت کے لیے میت کا لفظ الگ استعمال کیا اور نبی کے لیے میت کا لفظ الگ استعمال کیا. حالانکہ یہاں فرمایا جا سکتا تھا انک وہم میتون یا انکم میتون. یہ دونوں کے لیے لفظ میت الگ الگ استعمال کرنا یہ دلیل ہے کہ دونوں کی موت میں فرق ہے. دیکھیں قرآن کریم کی دوسری آیات دیکھ لیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، سورہ یوسف میں زلیخا نے بھی ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی ہم کر لیا، ارادہ کر لیا. چونکہ دونوں کے ارادے میں فرق تھا تو دونوں کے لفظ ہم الگ الگ استعمال کیے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. یہودیوں کی تدبیر اور ہے، اللہ کی تدبیر اور ہے. دونوں کی تدبیر میں فرق ہے تو مکروا ومکر اللہ. اسی طرح انک میت وانہم میتون، یا رسول اللہ آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی. لیکن چونکہ دونوں کی موت میں فرق تھا، اور دونوں کی موت میں فرق کیا؟ انک میت، یا رسول اللہ آپ پر موت آئے گی قبض روح بصورت حبس روح وانہم میتون، اور امت کن افراد پر موت آئے گی قبض روح بصورت خروج روح. چونکہ نبی اور امتی کی موت کی کیفیت میں فرق تھا تو اللہ رب العزت نے انک میت نبی کے لیے لفظ موت الگ استعمال کیا، وانہم میتون اور امتی کی موت کے لفظ الگ استعمال فرمایا. اس طرح حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں دلائل دیکھتے چلے جائیں. فرمایا دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اب آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہتے ہیں نہیں فوت نہیں ہوئے. اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اتنی بدیہی بات ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں،
اور اس بات میں صحابہ کے اختلاف ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوت نہیں ہوئے، باقی صحابہ کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے. اور اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ آپ کا زندہ رہنا بھی مبارک تھا، آپ کا دنیا سے رحلت فرما جانا، پردہ فرمانا، رخصت ہو جانا یہ بھی مبارک ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور صدیق اکبر نے دو باتیں فرمائی. نمبر ایک، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی فوت ہو چکے، وفات کا اعلان کیا. اور ساتھ ہی فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی بھی جمع نہیں فرمائے گا. اب یہاں دیکھیں حضرت ننوتوی فرماتے ہیں اتنی بدیہی بات کا صحابہ کرام میں اختلاف ہو جانا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، باقی صحابہ کرام کی نگاہ نبی کی آنکھ پر تھی تو کہا نبی فوت ہو گئے. حضرت عمر کی نگاہ نبوت کے قلب اطہر پر تھی تو فرمایا زندہ ہے. اور صدیق مزاج شناس نبوت ہے، صدیق عکس نبوت ہے، صدیق ذل نبوت ہے. صدیق کی نگاہ بیک وقت نبی کی آنکھ پر بھی ہے، نبی کے دل پر بھی ہے. جب نبی کی آنکھ کو دیکھا تو فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی پر دنیوی موت آ چکی. لیکن جب نبی حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کے قلب کو دیکھا تو ساتھ ہی فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. تو صدیق نے نبی کی وفات کا بھی عقیدہ دیا ان محمد قد مات فرما کر، اور نبی کی حیات کا بھی عقیدہ دیا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتین ابدا فرما کر. جب دونوں عقیدے دے دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو چونکہ صدیق وہ ہے، وہ عکس نبوت ہے، اب وہ دونوں باتیں سمجھ رہے ہیں. حضرت نبوی فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اختلاف ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور امتی کے موت میں فرق ہے. تبھی تو اتنی بدیہی بات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. اس طرح میں آخری دلیل عرض کرتا ہوں، حضرت کی آخری دلیل. چلیں اس سے پہلے ایک اور دلیل سمجھ لیں، آپ کے سامنے فدق کی مزید وضاحت آ جائے گی. حضرت نتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں، یہ آپ کی بڑی جاندار اور ضخیم کتاب ہے رد ربز پر، ہدیۃ الشیعہ میں نبی اور امتی کی موت میں فرق پر ایک اور باریک اور لطیف نقطہ پیش فرمایا. فرمایا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں والدین کے وارث بنتے نہیں ہیں، دنیا کو چھوڑتے ہیں اپنی اولاد کو وارث بناتے نہیں ہیں. ما ترکنا فهو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فدق کے حوالے سے روافض کا ایک جواب دیا، اور یہ ایسا جواب ہے جو آپ سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیا تھا. فرمایا یہ جو روافض کے اشکال ہے کہ مولانا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو حصہ نہیں دیا. فرمایا اس اصول کی روشنی میں یہ ان کا اشکال ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے. فرمایا دیکھیں ما ترکنا فهو صدقہ، اور صدقے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صدقہ زندہ کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا. صدقہ کون کرتا ہے؟ بے کبھی آپ نے دیکھا مردہ صدقہ کرے، مردے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے لیکن مردہ صدقہ کرتا نہیں ہے، بلکہ صدقہ کون کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ما ترکنا، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ بن گیا. اور صدقے کا اصول ہے حضرت نانوتوی کے جملے، متصدق کا بوقت تصدق اس کی ملک میں ہونا ضروری ہے. متصدق صدقہ کرنے والے کے لیے بوقت تصدق، صدقہ کرتے وقت وہ چیز اس کی ملک میں ہونا ضروری ہے. اگر ملک میں نہیں ہے تو صدقہ ہی نہیں ہے. امتی فوت ہو جائے اس کا مال صدقہ نہیں ہے، اس کا مال ترکہ ہے. امتی فوت ہو جائے مال ترکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال امتی کی ملک سے نکل چکا ہے. امتی پر موت آئی ہے قبض روح بصورت خروج روح، یہ مال امتی کی ملک سے نکل کر صدقہ نہیں ترکہ بن چکا ہے، وہ رسا میں منتقل ہو چکا ہے. لیکن جب نبی پر موت آئی ہے تو نبی کی موت ایسی ہے قبض روح بصورت حبس روح ہے کہ اس وقت بھی جب آپ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے قلب اطہر میں حیات باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ مال آپ کی ملک سے نکلا نہیں ہے. جب مال ملک میں نکلا نہیں تو وہ مال آگے منتقل نہیں ہوا، جب منتقل نہیں ہوا تو وہ مال امت کے لیے صدقہ بن گیا ہے.
تو یہ آپ کی دلیل، یعنی اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہونا یہ تب ہوتا جب نبی کی مال کا ملک سے نکلنا ثابت ہوتا. جب نبی کی نبوت کی مال کا آپ کی ملک سے نکلنا ثابت ہی نہیں ہے، مال ملک سے نکلا نہیں ہے، جب نکلنا نہیں ہے تو وہ رسا میں منتقل نہیں ہوا، جب وہ رسا میں منتقل نہیں ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے تقسیم ہی نہیں کیا. تو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو، اس حدیث مبارک کو جہاں روافض کے خلاف جواب میں پیش کیا، وہیں آپ نے اس سے یہ بات بھی سمجھا دی کہ امتی اور نبی کی موت میں فرق ہے. امتی دنیا چھوڑتا ہے، اس کا مال ترکہ بن جاتا ہے. کیوں؟ قبض روح بصورت خروج روح، روح نکل چکی، مال ملک سے نکل چکا، مال ورثاء کی طرف جا چکا. اور جب نبی دنیا کو چھوڑتا ہے تو چونکہ نبی کی موت قبض روح بصورت حبس روح ہے، روح مبارک قلب تر کے اندر جمع ہے، جس کی وجہ سے یہ مال آپ کی ملک سے نکلا نہیں ہے. جب مال ملک سے نکلا نہیں ہے تو آگے ورثاء میں منتقل ہی نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. امتی پر موت آئے قبض روح بصورت خروج روح ہے، اور نبی پر موت آئے قبض روح بصورت حبس روح. اس پر آخری قیاسی اور عقلی دلیل سمجھے. حضرت نوتوی رحمہ اللہ نے اس پر قیاس پیش کیا، عقل پیش کیا. فرمایا دیکھیں، قیاس اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی کی جو موت ہو، نبی کی موت اور امتی کی موت میں فرق ہو. وہ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھیں، نبی کا وجود جنتی مٹی والا ہے، نبی اور امتی کے وجود میں فرق ہے. اور اگر اس بات کو تھوڑا مزید تفصیل میں سمجھنا چاہیں تو اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس آدمی کو جہاں سے بناتے ہیں، جس کا بنیادی خمیر جہاں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کا مدفن وہی بنا کرتا ہے. مثلا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں آدمی کو جب اللہ نے بنایا تو اس کی بنیادی مٹی کہاں سے اٹھائی، تو آپ اس کی قبر دیکھیں، اس کی جائے وفات دیکھیں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی بنیادی مٹی کہاں سے اٹھائی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی بنیادی مٹی جنت البقیع سے اٹھائی گئی تھی. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کو دیکھنا چاہیں کہ ان کی بنیادی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، تو ان کی بنیادی مٹی بھی جنت البقیع سے اٹھائی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بنیادی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی. یہ دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام کہاں فرما رہے ہیں. جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں یہ جگہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس پر مستقل شارحین حدیث کی عبارتیں موجود ہیں. حافظ حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، علامہ سبکی نے شفاء السقام میں لکھا، کئی ایک حضرات نے لکھا ہے یہ جو جگہ ہے، یہ جو روضہ رسول کا یہ جو ٹکڑا ہے، بعین ہی یہ جنت سے اٹھایا گیا تھا اور یہاں لایا گیا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنت کا ٹکڑا اٹھا کر جنت کے ساتھ ملا دیا جائے گا. کیوں؟ آپ جنت سے آئے، آپ جنت میں رہتے ہیں، اور یہی ٹکڑا اٹھا کر جنت میں ملا دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جنتی مٹی والا. ہم نبی اور امتی میں فرق کے قائل ہیں. یہ جو لوگ عام طور پہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھو ان کا عقیدہ کتنا گستاخانہ ہے کہ امتی کو بھی بشر مانتے ہیں، نبی کو بھی بشر مانتے ہیں. ہم نے کہا نا، ہم نبی کو بھی بشر مانتے ہیں، امتی کو بھی بشر مانتے ہیں، لیکن دونوں کی بشریت میں فرق ہے. یہ ہم سے پوچھو، ہم نے نبی کو بشر مانا کیسا، امتی کو بشر مانا کیسا. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، نبی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں. فرق یہ ہے امتی کو جس مٹی سے بنائے اسے زمینی مٹی کہتے ہیں، اور نبی کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اس کو جنت الفردوس کی مٹی کہا جاتا ہے. تو ہم نبی اور امت، اور یہی وجہ ہے جب آپ نبی کا جسد دیکھیں گے، نبوت کا جسم دیکھیں گے، وہاں آپ کو نبی کے جسم پر زمینی مٹی کے اثرات بھی نظر آئیں گے اور جنتی مٹی کے اثرات بھی نظر آئیں گے. حافظ صاحب حافظ بن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ایک اشکال اٹھایا پھر خود جواب دیا. فرمایا اشکال یہ ہے کہ جب نبی کا وجود جنتی مٹی والا، جب نبی جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہی ہے جگہ جنت والی ہے، تو بھائی جنت میں تو موت نہیں آتی، پھر نبی پر موت کیوں آ گئی؟ اور یہ اشکال حافظ صاحب نے اٹھایا، جواب بھی دیا. اور آج بھی لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں، جب نبی کا روزہ جنت والا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت میں تو موت نہیں آتی، آپ پر موت کیوں آئی؟ جب اللہ کے نبی کا وجود جنتی والا تو جنت میں تو پاخانہ نہیں ہے، بول و براز نہیں ہے، اللہ کے نبی پر یہ کیوں؟ جنت میں تو پسینہ نہیں ہے، اللہ کے نبی پر پسینہ کیوں؟
تو حافظ صاحب نے جواب دیا، فرمایا لِاِتِّصَافِهِمَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اصلی وہ جنتی مٹی والا ہے، لیکن چونکہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر جنتی مٹی کے اثرات بھی ہیں، اور دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کے اثرات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کا وجود چونکہ جنتی مٹی والا اور دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ پر پسینہ امتی کو بھی آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امتی کا بنیادی خمیر زمینی مٹی والا، اس لیے امتی کے پسینے میں بدبو، نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، نبی کا وجود جنتی مٹی والا، نبی کے پسینے میں بدبو نہیں، نبی کے پسینے میں خوشبو ہی خوشبو۔ فرمایا امتی کو بھی بول و براز کی حاجت، نبی کو بھی بول و براز کی حاجت، لیکن دونوں میں فرق کیوں؟ امتی کا خمیر بنیادی مٹی والا، اس کے بول و براز کے اندر بیماریاں ہیں، اس کے بول و براز کو زمین کھاتی نہیں ہے، نگلتی نہیں ہے، لیکن جو کہ امتی کا نبی کا جو خمیر ہے، نبی کی جو بنیادی مٹی ہے وہ جنت کی مٹی والی، اس لیے نبوت کے بول و براز میں بدبو بھی نہیں ہے، اور نبوت کا بول و براز زمین پر ظاہر ہی نہیں ہوتا، زمین اس کو نگل جاتی ہے۔ اب امتی کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ یہ ساری آپ زندگی اٹھا کر دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کی بنیاد آپ یہ سمجھ آئے گی کہ نبی اور امتی کے بنیادی خمیر میں فرق ہے، نبی اور امتی کی بنیادی مٹی میں فرق ہے۔ امتی کی مٹی زمینی مٹی اور نبی کی مٹی جنت کی مٹی۔ اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا فلسفہ سمجھیے، حضرت فرماتے ہیں جب نبی کا وجود جنتی مٹی والا اور امتی کا وجود عام مٹی والا، تو جس طرح عام وجود میں اور جنت میں فرق ہے تو نبی اور امتی میں بھی فرق ہوگا۔ اب امتی کا وجود عام مٹی والا، اب امتی پر موت آئی تو امتی کی موت اور انداز میں ہوگی، اور جب یہی موت نبی پر آئے گی تو اس کا انداز اور ہوگا۔ امتی پر موت آئی قبض روح بصورت خروج روح، اور نبی پر موت آئی چونکہ نبی کا وجود جنتی مٹی والا، اس لیے کہ جنت کا خاصہ حیات ہے۔ یا یہ بات سمجھیے، حضرت فرماتے ہیں بڑی تفصیل سے حضرت نے آپ حیات میں کئی مثالیں دے کر سمجھایا۔ فرمایا دیکھیں جنت کا خاصہ حیات ہے، اور خاصے کے بارے میں اصول یہ ہے کسی چیز کا خاصہ کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے چھپ تو سکتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ کوئی عارض آ گیا، مجبوری آ گئی، وہ کچھ وقت کے لیے چھپ تو جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اب حضرت اس پر دو مثالیں لکھی، فرمایا ایک مثال لے لو پانی کی اور ایک مثال لے لو پٹرول کی۔ یہ دیکھیں یہ پانی ہے، اب اس پانی کا خاصہ برودت اور ٹھنڈک ہے۔ پانی کا خاصہ کیا ہے؟ برودت اور ٹھنڈک ہے۔ اگر یہ پانی ہم گرم کر لیں، ایک آدمی صبح اٹھا غسل کے لیے، انہیں پانی گرم کیا، پانی فل گرم ہو گیا، یہاں تک کہ یعنی ابلنے لگ گیا، گرم پانی ہے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ اللہ نہ کرے فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے۔ اب یہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر اس نے ابلتا ہوا گرم پانی اس آگ پر ڈالا ہے۔ آپ بتائیں آگ بجھ جائے گی یا بھڑک اٹھے گی؟ کیوں؟ بظاہر پانی بھی گرم، آگ بھی گرم۔ عقل کی تقاضا تو یہ ہے کہ جب پانی بھی گرم ہے، آگ بھی گرم ہے، آگ کو بجھنا نہیں چاہیے، آگ کو تو اور بھڑک اٹھنا چاہیے، لیکن آگ بجھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کا خاصہ برودت ہے، پانی کا خاصہ ٹھنڈک ہے۔ آگ نے، ایک عارض نے کچھ وقت کے لیے اس کو گرم تو کر دیا، لیکن جب اس کو وہاں آگ پر ڈالا گیا اس کی اصلیت واپس لوٹ آئی، اور اب حرارت ختم ہو کر اسے برودت اور ٹھنڈک ہی کا کام کیا۔ اسی طرح پٹرول ہے، اب پٹرول کا خاصہ حرارت ہے۔ آپ نے سوچا کہ پٹرول دن بدن مہنگا ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے پٹرول باہر رکھے خراب بھی ہو جائے۔ آپ نے پٹرول لیا، 2 لیٹر جا کر فریج میں رکھ دیے، اب وہ ٹھنڈا ہو گیا، برف بن گئی، فل یخ ٹھنڈا جو ہے نا ہو چکا ہے۔ اب کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے۔ اب آپ نے سوچا آگ گرم ہے، یہ جو میں فریج سے پٹرول نکال رہی تو بالکل ٹھنڈا یخ ہے، برف بنا ہوا ہے، اب یہ ٹھنڈا پٹرول میں جا کر آگ پہ ڈال دیتا ہوں، آگ بجھ جائے گی؟ بھڑک اٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پٹرول کی اصل اور پٹرول کا خاصہ کیا ہے؟ حرارت ہے۔ فریج نے آ کر، ٹھنڈک نے آ کر، ایک عارض نے آ کر کچھ وقت کے لیے اس کی اصلیت کو چھپایا ہے، ختم نہیں کیا۔ اب 2 مثالیں سمجھنے کے بعد اب حضرت نانوتوی کا آب حیات کا جملہ سمجھنا۔ حضرت نانوتوی نے لکھا نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ فرمایا امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ امتی کی موت حیات کو ختم کرنے والی ہے، اور نبی کی موت حیات کو ختم کرنے والی نہیں، حیات کو چھپانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کا وجود جنتی مٹی والا،
نبی کا وجود جنتی مٹی والا اور جنت کا خاصا حیات ہے، جنت میں وفات نہیں، اہل جنت جنت میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو اعلانات ہوں گے ان میں سے ایک اعلان یہ ہوگا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ پتہ یہ چلا جنت کا خاصا حیات ہے، جنت میں وفات نہیں، جنت میں موت نہیں۔ نبی کا وجود چونکہ جنتی مٹی والا ہے، اور حضرت ابن حجر اسقلانی کے قول کے مطابق لاتصافہما بصفت دار الدنیا، دنیا میں ہونے کی وجہ سے اس دنیا کے عارض نے عارضی طور پر اس موت کو چھپایا تو ہے، موت کو چھپایا تو ہے، موت کو ختم نہیں کیا، اس لیے امتی پر موت آئی، قبض روح بصورت خروج روح، وہ روح جو پھیلی ہوئی تھی وہ نکل گئی، اور امتی کی موت مزیل حیات، حیات کو ختم کرنے والی، اور یہی موت جب نبی پر آئی ہے تو اس موت نے آ کر اس حیات کو ختم نہیں کیا، حیات کو چھپایا ہے۔ چھپایا یوں کہ سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر نبی کے پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک جو پھیلی ہوئی جو روح مبارک ہے وہ سمٹ کر سکڑ کر قلب اطہر میں جمع ہو گئی، اور انک میت وانہم میتون کا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کے قلب اطہر میں باقی رہ گئی۔ اور اسی کو حضرت نانوتوی نے اپنے انداز میں سمجھایا کہ امتی کی موت قبض روح بصورت خروج روح ہے، اور نبی کی موت قبض روح بصورت حبس روح ہے۔ اب آپ بتائیں کیا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نصوص کے خلاف ہے؟ حضرت نانوتوی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ بھائی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی موت کا انکار نہیں کیا، آپ نے کیفیت میں اختلاف ضرور کیا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے مقالات حکیم الاسلام میں، اس کا عنوان ہے حضرت نانوتوی کی آب حیات۔ چونکہ ان لوگوں نے نانوتوی کی آب حیات پر اشکالات اٹھائے تھے، حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت نانوتوی کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد ہے، یہ لوگ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تفرد کا معنی نہیں سمجھے۔ فرمایا تفرد تب ہوتا جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی موت میں اختلاف کیا ہوتا۔ آپ نے موت میں اختلاف تو نہیں کیا، آپ نے موت کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے، اور جو تفرد ہوتا ہے وہ عقائد اور عبادات میں اختلاف کرنا، اس کو تفرد کہہ سکتے ہیں، کیفیات میں اختلاف کرنے کا نام تفرد نہیں ہوا کرتا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بنیادی بات ہے کہ فریقین کا جو نقطہ اختلاف، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے یہ امر اتفاقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے فریقین قائل ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا، اور اس باب میں کئی نصوص لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت، ایک ہے وعدہ موت اور ایک ہے وقوع موت۔ وعدہ موت اور ہے، وقوع موت اور ہے۔ عام طور پر جب آپ کی ان لوگوں سے گفتگو ہوگی یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی، اب آپ مجھے دلیل دو۔ چونکہ ظاہر ہے یہ اپنی دلیل قرآن سے پیش کرا، کہتے ہیں دلیل قرآن سے ہونی چاہیے۔ اب دلیل میں یہ آیت پڑھیں گے انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم، اب بتائیں انک میت وانہم میتون، کیا اس میں وعدہ موت ہے یا وقوع موت ہے؟ وعدہ موت ہے نا بھائی، وقوع موت تو نہیں ہے نا۔ یعنی قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس میں یہ ہو کہ یا رسول اللہ فوت ہو چکے، اگر فوت ہو چکے پھر یہ آیت اتری کس پر ہے؟ پھر قرآن کس کا نام ہے؟ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شک، پھر تو قرآن نہ ہوا۔ تو انک میت وانہم میتون سے وعدہ موت کا تذکرہ ملتا ہے، وقوع موت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس طرح کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ، یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ ہاں یہ تو فرمایا ہے یوحا الی انا مقبوض، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میری موت آئے گی، یہ تو آپ نے فرمایا ہے، لیکن کہاں یہاں آپ نے کہیں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ اگر ظاہر یہ آپ فرما رہے پھر حدیث کیسی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ جو مماتی ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن 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 کی رٹ لگاتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ وفات کا ہے، وفات کے بعد حیات کا ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کو، آپ پر موت آ چکی، اس کو قرآن سے ثابت کر کے دیں۔ اب کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام کی موت پر نہ قرآن پیش کریں گے نہ حدیث پیش کریں گے، بلکہ خطبہ صدیق اکبر پیش کریں گے۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا تھا ان محمد قد مات۔ ہم کہتے ہیں اگر تم موت پر قرآن پیش نہیں کر سکتے، حدیث پیش نہیں کر سکتے، تو ہم سے بھی موت کے بعد حیات فی القبر پر قرآن اور حدیث کا مطالبہ نہ کرو۔ ہم سے بھی قرآن و حدیث کا مطالبہ، یہ الگ بات ہم پیش کرتے ہیں،
لیکن اصولوں کی روشنی میں آپ اگر موت کو قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتے تو موت کے بعد حیات کے لیے بھی قرآن و حدیث کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ نبی کی موت کو قرآن سے ثابت کرو، ہم نبوت کی حیات فی القبر کو قرآن سے ثابت کریں گے. آپ نبی کی موت پر حدیث پیش کر دو، ہم حیات فی القبر پر حدیث پیش کر دیں گے. آپ نے قرآن بھی نہیں پیش کرنا، نبوت کا فرمان بھی پیش نہیں کرنا، آپ نے نبی کی وفات پر خطبہ صدیق اکبر پیش کرنا ہے تو ہم بھی نبی کی حیات فی القبر پر خطبہ صدیق اکبر پیش کریں گے. تو جو طرز تمہارا ہوگا وہ طرز ہمارا ہوگا. تو یہ یعنی وعدہ موت، وقوع موت، اس کو بھی سمجھ لیں، اور ساتھ جو نبی کی موت اتفاقی اس کو بھی سمجھ لیں. اگلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، جسد اطہر کا، قلب روح مبارک کا جسم کے ساتھ تعلق، اس پر انشاءاللہ ہم اندر نشست میں بات کریں گے. تو گویا میری ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انکار حیات کا پس منظر یہ آپ کے سامنے آ جائے، اور نمبر 2 نبی اور امتی کی موت میں فرق. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اصول دیا یا حضرت نے جو فلسفہ پیش کیا حیات میں اس کو سمجھ لیں. اور نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت فریقین میں اتفاقی ہے، اس پر مستقل دلائل موجود ہیں، لہذا اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ملا لیں کہ نبی ایک ہے اللہ کے نبی کا وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت. وعدہ موت اس کا ذکر تو قرآن و حدیث میں ہوگا، وقوع موت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا. جو قرآن کی رٹ لگاتے ہیں وہ حیات کا عقیدہ بعد میں ہے، وفات کا عقیدہ پہلے ہے. ان کو چاہیے کہ نبی کی وفات پر قرآن پیش کریں یا نبی کی وفات پر نبی کا فرمان پیش کریں. وہ نبی کی وفات پر نہ قرآن پیش کرتے ہیں نہ نبی کا فرمان پیش کرتے ہیں، بلکہ خطبہ صدیق اکبر پیش کرتے ہیں. تو ہم بھی نبی کی وفات کے بعد حیات فی القبر پر خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیش کریں.